آج ہم آپ کو ایمان افروز 4 واقعات سنائیں گے۔ واقعہ نمبر 1، سعد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت۔ حضرت سعد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بحر سیر کے نیچے اترے اور چند دنوں وہیں ٹھہرے رہے، کیونکہ دشمن کے مقابلے کے لیے دریا پار کرنا تھا۔ حضرت سعد نے اللہ کے بھروسے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور لشکر کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اس میں بے خطر کود جائے۔ چنانچہ سارا لشکر اپنے گھوڑوں کو لے کر دریا میں کود پڑا۔ جب دوسری طرف ساحل پر اترے تو گھوڑوں کے کھر بھی بھیگے نہیں تھے، اور یہ منظر دیکھ کر کفار کا لشکر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ یہ دیو آمن نند یعنی دیو آ گئے، اور یہ کہہ کر بھاگ گئے۔ واقعہ نمبر 2، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر کی بے بسی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر سے بھٹک گئے اور ایک جنگل میں لشکر کی تلاش میں تھے کہ سامنے سے ایک شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، شیر کی کنیت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم ہوں اور میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ لشکر سے مجھ کو ملا دیا۔ واقعہ نمبر 3، شیر کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرنا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شیر ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے اور لوگ اس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کر موڑا اور اس کی گدی پر مارا اور اس کو راستہ سے ہٹا دیا۔ پھر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا کہ ابن آدم پر یہ جب ہی مسلط کیا جاتا ہے جب ابن آدم اس سے ڈرتا ہے، اور جب ابن آدم صرف اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس پر مسلط نہیں کرتا۔ ابن آدم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس سے وہ امید باندھتا ہے، اور اگر وہ سوائے اللہ کے کسی سے امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ واقعہ نمبر 4، رکانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بطھا میں تھے، وہاں یزید بن رکانہ یا رکانہ جو اس وقت کافر تھے اور عرب کے مشہور پہلوان تھے، حاضر خدمت ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی بکریاں بھی تھیں۔ کہنے لگے کہ اے محمد، کیا تم مجھ سے کشتی کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے تم کو پچھاڑ دیا تو تم کیا دو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک بکری دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی اور ان کو پچھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا دوبارہ کشتی کرو گے؟ آپ نے پوچھا کیا دو گے؟ کہا کہ ایک اور بکری دوں گا، اور پھر کشتی کی، آپ نے ان کو پچھاڑ دیا۔ پہلوان نے کہا کہ اے محمد، کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے زمین پر گرائے، تم ہی وہ ہو جنہوں نے مجھے پچھاڑا ہے۔ پھر وہ شخص مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریاں واپس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے اچھے واقعات سننے کو ملیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔